الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر الخلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اصول الدعوہ کے اس درس میں ہم شریک ہیں۔ کل جو باتیں ہم نے سنا پڑھا اس میں یہ بات بھی تھی، الابتلاء سنت اللہ تعالی فی الدعاة، اللہ کی دین کی طرف بلانے والوں میں آزمائش اللہ کی ایک سنت ہے۔ داعیوں کو اللہ تعالیٰ آزمائیں گے، کبھی جیل کی سلاخیں ان کو سہنی پڑیں گی، خاندان کے طعنے سننے پڑیں گے، سوسائٹی کے لوگ ان کو طعنہ دیں گے، یہ بڑا سیدھا ہے، لوگوں کو سیدھا کرنے چلا ہے۔ تو طرح طرح کی آزمائشیں، مصیبتیں ان کا استقبال کریں گی۔ یہ داعیوں کے لیے اللہ کی سنت ہے، جو انبیاء کے ساتھ ہوا وہی ان کے ساتھ بھی ہوگا۔ اس کے لیے ایک مثال حدیث میں بتائی گئی کہ مومن کی مثال اس کھیتی کے درخت کی طرح ہے، ہوائیں اسے ادھر جھکاتی ہیں ادھر جھکاتی ہیں، جھکتا ہے لیکن ٹوٹتا نہیں ہے۔ مومن بھی ویسے ہی ہے، حالات اسے ادھر سے ادھر کرتی ہیں لیکن وہ صبر کرتا ہے، لیکن ہمت نہیں ہارتا۔ جیسے قرآن مجید نے کہا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ۔ جو لوگ، کیا تم یہ سمجھتے ہو، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، ابھی تم ان مراحل سے نہیں گزرے جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاء، تم سے پہلے لوگوں کو تکلیفیں پہنچیں، کٹھن مراحل، مشکل ترین وقت ان پر آیا۔ وَزُلْزِلُوا، اور وہ ہلا دیے گئے، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھ والے مومنوں نے کہا، مَتَى نَصْرُ اللّہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اَلَا إِنَّ نَصْرَ اللّہ قریب، بے شک اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دعوت دین اور ابتلاء اور آزمائش کا دونوں کا ملا جلا رشتہ ہے، یہ طریقہ ہے، یہ سنت ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز جو ہمارے ساتھ تھی، الدعوہ مقام شریف لا یباع بالاعراض الدنیویہ، دعویٰ کا ایک بہت بڑا مقام ہے، اسے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے خریدا نہیں جا سکتا۔ آپ کسی امپلائی کو خرید سکتے ہیں لیکن ایک داعی کو خرید نہیں سکتے۔ ویری ویلیبل، بہت قیمتی انسان ہوتا ہے داعی، جو اللہ تعالیٰ کے لیے دعویٰ کرتا ہے۔ جیسے انبیاء نے کہا، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بولا گیا کہ آپ دعویٰ کرنا چھوڑ دیں، ہم آپ کے ایک ہاتھ پر سورج لا کر رکھ دیتے ہیں اور ایک ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دیتے ہیں۔ میرے نبی نے کہا، ہم آپ کی شادی کہیں کرا دیتے ہیں، آپ کو اتنا مالدار بنا دیتے ہیں کہ مکے میں آپ سے زیادہ کوئی مالدار نہ رہے، لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، یہ تو معمولی چیزیں ہیں، اگر تم میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند بھی لا کر رکھ دو تو میں اس داعیانہ زندگی سے، میری رسالت اور نبوت کی جو زندگی ہے، میں اسے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں، یہاں تک کہ اللہ اس کو غالب نہ کر دے، اس کو لوگوں میں لاگو نہ کر دے، یا میں اسی طرح ہلاک ہو جاؤں، جیسے اللہ کے نبی نے کہا۔ اسی طرح ایک اور چیز، یہ تو آخری چیز تھی جو کل کے درس میں ہم نے سنا تھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ آج کے اس درس میں ہمارے ساتھ ہے الزمن عنصر فعال من عناصر الدعوہ، یعنی کسی بھی معاشرے کو بنانے میں وقت لگتا ہے۔ کیا لگتا ہے؟ وقت لگتا ہے۔ یہ کوئی آٹومیٹک زمانہ نہیں ہے، لوگ آٹومیٹک نہیں ہیں،
ادھر بٹن دبائیں سارے لوگ صحابہ کی طرح ہو جائیں، ایسا ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا۔ 40 سال 25 سال 30 سال لوگ ایک معاشرے کو لے کر جیتے ہیں، کچھ عادات اور اطوار تقالید رسومات بدعات میں لے کر جیتے ہیں، ان کو بدلنے میں ٹائم لگتا ہے۔ جیسے لوگ جن کی پرورش اچھی دینی ماحول میں ہوتی ہے، کسی جگہ سے لڑکی کو بیاہ کر کے لاتے ہیں اور فوراً یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی صحابیہ بن جائے، وہ بالکل نیک ہو جائے جیسے میں ہوں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آپ کو ہو سکتا ہے دیندار ماحول ملا ہو، آپ دیندار گھرانے میں پرورش پائے ہوں، آپ کو اچھا سا ماحول ملا ہو، لیکن جہاں سے آپ شادی کر کے لا رہے ہیں وہاں اس لڑکی کو وہ ماحول نہیں ملا ہو، اس کے بدلنے میں دیر لگتی ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ سوچیں یہ کوئی ایسا نہیں کہ آپ اسے کسی میں اتار کر اٹھائیں تو بالکل وہ ایسی ہو جائے، کوئی یہ تو ہے نہیں۔ تو یہاں یہ کہتے ہیں کہ داعی جو ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی دولت ٹائم ہے، اسے وقت لگانا پڑے گا۔ آدمی کے پاس، ایک بزنس مین کے پاس جو اس کا پرنسپل ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ پیسہ۔ پوچھو توصیف سے بولیں۔ آدمی ایک ٹریڈر کے پاس جو چیز ہوتی ہے کیا ہوتا ہے؟ پیسہ۔ اسی پیسے کو لگا کر وہ کاروبار کرتا ہے۔ اگر کسی تاجر کے پاس پیسہ نہ ہو تو کچھ بھی نہیں۔ تو ویسے داعی کے پاس اس کا رأس المال جو ہے وہ زمانہ، وقت ہے۔ جتنا وقت لگائے گا اتنا پھل کھائے گا۔ دیکھیے، وہ اپنی عمر، اپنی پوری لائف وہ اپنی دعوتی زندگی میں لگا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اسی لیے حدیث میں بتایا گیا لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن 4۔ کسی نوجوان کے قدم اللہ کے پاس سے نہیں ہٹیں گے جب تک کہ وہ 4 چیزوں کے بارے میں اللہ کو حساب نہ دے لے۔ عن عمرہ فیما افناہ، عمر کہاں گزری، عمر کہاں بتائی، یہ سوال تو ہوگا۔ وعن شبابہ فیما ابلاہ، جوانی کہاں گزری۔ عمر میں جوانی بھی ہے نہیں، پھر جوانی کو الگ سے کئی کو پوچھتے ہیں سم اسپیشل۔ جوانی کیا ہوتی ہے پتہ نہیں کب کس کے پیچھے دیوانی ہو جائے، تو اسی لیے جوانی کے تعلق سے پھر کیا کرتے ہیں الگ پوچھا جائے گا کہ جوانی کہاں گزاری۔ تو کہیں بھی ہم مسجدوں میں دیکھتے ہیں پہلی صف میں ادھر ادھر بوڑھے لوگ تو آ ہی جاتے ہیں، گھر میں کیا کریں گے تو ان کو مسجد میں آ ہی جاتے ہیں، لیکن اگر اسی مسجد میں اگر نوجوان پہلی صف میں ہوتا ہے تو وہ قابل تعریف ہے، قابل ذکر ہے۔ دیکھیے وعن شبابہ فیما ابلاہ وعن علمہ ماذا فعل بہ، جو پڑھا ہے اس پر کہاں تک عمل کیا۔ وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، یہ بھی تو دکھانا ہے۔ تو ایک داعی جو بھی دین کی طرف بلانے والا ہے، جو کچھ بھی اپنی زبان سے کہتا ہے اللہ اس کا ثواب اسے دے گا۔ آپ ایک دعویٰ ٹیبل پر ٹھہرے، دعویٰ کیا، صبح سے شام تک ٹھہرے، کیا توصیف؟ کوئی بھی آیا نہیں، یہ قرآن بھی گیا نہیں، یہ کن بھی آیا نہیں، کسی کو سمجھائے بھی نہیں آپ، شام میں دعویٰ یہ ختم ہو گیا ٹیبل، اب ثواب ملیں گا نہیں ملیں گا؟ ہاں کیا بھی چھوا نہیں، صرف ٹیبل کے پاس آپ ٹھہرے رہے، کوئی آیا نہیں، کوئی غیر مسلم آیا نہیں، قرآن لیا نہیں، دین کے بارے میں کچھ آپ بولتے رہے، کوئی انسپائر نہیں ہوا، کوئی آپ کے باتوں پر توجہ نہیں دیا، تو شیخ لکھتے ہیں وَلَوْ لَمْ تَحْدَثْ اسْتِجَابَةً مِّنَ الْمَدْعُو، جس کو آپ نے دعویٰ کیا ہے اس کی طرف سے کوئی رسپانس آپ کو بھلے نہ ملے، لیکن آپ کا اجر اللہ کے پاس کیا ہو گیا؟ ثابت ہو گیا، اللہ آپ کو اجر دے دے گا۔ یہ ضروری نہیں
کیا آپ جا کر کھڑتے ہی سب آ جائیں گرو گرو گرو؟ ایسا ہوتا کیا؟ نہیں ہوتا۔ اگر ہوا تو فللہ الحمد والمنہ، اللہ کا بہت شکر ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہم جا کر کھڑتے ہیں سو اور لوگ دیکھ کے آ جائیں ارے کچھ، لیکن کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے۔ کبھی نہ بھی ہو تو اللہ کے پاس آپ کا اجر آپ کو مل جائے گا۔ فَكَيْفَ لَوْ حَدَثَتْ كَمَا عَلَيْهِ أَن يَتَذَكَّرَ سَيِّدَنَا نوح علیہ السلام کی مثال شیخ نے لکھا، الَّذِي دَعَا إِلَى اللَّهِ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 سَنَةً 950 years دعویٰ کرتے رہے۔ ہم لوگ کہاں کریں گے؟ 2 گھنٹے بول کے تیسرے گھنٹے تک کوئی بھی نہیں آیا تو بھائی کون بھی آتا نہیں، باہر لوکیشن بدلیں گے بولتے، آئندہ ہفتے سے یہاں ہمیں ٹیبل نہیں لگانا، یا کون بھی آتا نہیں۔ 950 سال دعویٰ کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ سے کہنا پڑا رب لا تذرنی، رب لا یا اللہ اب ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑ۔ اب یہ ان کے بچے بھی آئیں گے تو ایسے ہی آئیں گے، اور یہاں تک رب یا اللہ میری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے مدد چاہی، اللہ نے مدد بھی کیا، لیکن کہا میں جب لوگوں کو دعویٰ کرنے جاتا تھا وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا، میں زور سے بلایا، ہلو بلایا، وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اپنا ٹول اٹھا کے منہ پہ ڈال لیتے تھے، شیخ دیکھے تو اتنا ہم نہ بلانے ہوں گا، چپکی کیا کرتے تھے، منہ پہ کیا کرتے تھے، پردہ ڈالنے کو پتلی گلی سے سرک جاتے، اور پھر کیا کرتے تھے، اپنی انگلیوں کو کانوں میں ٹھونس لیا، انگلی کان میں جاتی کی، لیکن قرآن بولتا اتنا سختی سے ڈالے ایسا لگتا تھا کان میں انگلی کیا ہو جائیں گی، چلے جائیں گے۔ قرآن بولا اپنی انگلیوں کو کانوں میں کیا کر لیا، ٹھوس لیا۔ تمہیں کیا بولتے ہیں کہ ہم نہ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن ان کے بارے میں کہا وہ واپس نہیں ہوئے، بیزار نہیں ہوئے، 950 سال تبلیغ کرتے رہے۔ تو ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ جس ماحول میں بھی داعی بن کر جائیں، جس لوکالٹی میں جائیں، جس معاشرے میں جائیں، آپ کو ٹائم لگے گا۔ پہلے بولتے تھے علاء الدین کا چراغ، اب وہ چراغ کیا ہے، کون سا علاء الدین ہم کو نہیں معلوم، لوگ بولتے ہیں۔ تو ایسا کوئی چمکدار نہیں ہے، ایسا کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ جاتے ہی سارے لوگ مسلمان ہو جائیں، نہیں، اس کے لیے آپ کو ٹائم لگے گا، آپ کو محنت کرنے پڑے گی، جذبات مجروح ہوں گے، احساسات زخمی ہوں گے، آپ کو جسمانی دلی کوفت ہوگی۔ دعوت کے میدان میں جائیں گے تو آپ کی جان کا خسارہ، مال کا خسارہ، عزت و آبرو کا خسارہ محسوس ہوگا، ساری چیزیں نقصان آپ کو برداشت کرنے پڑیں گے، تب جا کر کئی سالوں کے بعد آپ کی محنتوں کا پھل۔ آج ہم ابن قیم رحمہ اللہ کی کتابیں پڑھتے ہیں، ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتابیں پڑھتے ہیں، محمد بن عبد الوہاب مجدد الاسلام شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتابیں پڑھتے ہیں، ماضی قریب میں شیخ ثناء اللہ امرتسری، اور اسی طرح بہت سارے علماء ہیں، علماء سلف ہیں جنہوں نے محنت کیا، کونا کونا چھپا چھپا، یعنی جگہ چھپا چھپا ادھر ادھر مارے پھرتے رہے دعوت سلفیت کو لے کر۔ آج وہ دنیا میں نہیں، لیکن ان کی دعوت کے ماننے والے تو ہیں، ہم لوگ آج ان کا نام بڑے فخر سے لیتے ہیں، ان کی کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں، اللہ کے پاس وہ سب کے سب ماجور ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے گا۔ اس کے بعد ایک اور چیز جو شیخ نے لکھا بہت امپورٹنٹ چیز ہے، المعاصرہ ومعرفت البیئہ العامہ من اسباب نجاح الدعوہ۔ آپ اگر داعی ہیں، پٹالم میں دعویٰ ٹیبل لگاتے ہیں بینک کے پاس، تو آپ کو معلوم ہونا ہوگا کہ پٹالم میں کیسے لوگ رہتے ہیں، کس دن یہ چھٹی پر ہوتے ہیں، کس دن زیادہ فلوٹنگ ہوتا ہے، کب لوگ آتے ہیں، کیا چاہتے ہیں، ان کے مزاج کیسے ہیں، ان کے ساتھ آپ کو رہنا ہوگا۔ المعاصرہ کے معنی جن کے ساتھ آپ دعویٰ کرنا چاہتے ہیں ان سے آپ کو کیا رہنا پڑے گا، اس معاشرے میں آپ جئیں گے، ان کے ساتھ بسنے والے ہوں گے،
مکے میں اللہ کے نبی اور رسول بنائے گئے تو مکے کے سارے ماحول کو اللہ کے نبی جانتے تھے. تو ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی باہر سے آئے اور پھر یہاں کا ماحول اسے معلوم نہ ہو، یہاں کی زبان جانتا نہ ہو. چنانچہ بولے تو کیا بولیں گا انہیں؟ کیا بولتے ہیں شیخ تم، ہمارے پلے نہیں پڑتا ہے کچھ. ہاں، تو یہاں کے ماحول کو وہ کیا کرے؟ اسی لیے کہا لا بد للداعیۃ ان یکون علی علم بالبیئۃ العامہ. اٹماسفیئر کیا بولتے سے؟ وہاں کا جو لوکالٹی کا جو ماحول ہے، اس سے آپ کیا کریں؟ آپ جانیں، معلوم ہونا آپ. اب یہ آپ دعویٰ کر لے کہیں وہ محلے کا بڑا آ گیا، تمہیں معلوم نہیں یہ محلے کا انہیں چیاں کا، یہ بول کو تمہیں بات کر رہے ہیں، یہ وہ کرے، انہیں کہا پہلے اٹھک جائے میں چیاں کا ہولدار بولی ہوں. تو آپ کو آدمیوں کے تعلق سے معلوم نہ، انہوں یہاں کے کیا ہیں، انہوں کیا ہیں، ان سے کیسا بات کرنا، ان سے کون سر پھرا ہے، کون آدھا دماغ کا ہے، کون سارا دماغ کا ہے. پن ٹو پن یو مسٹ نو. ہر آدمی کے بارے میں کیا رہنا؟ آپ کو پوری جانکاری ہونا. اس میں کون کتنا سیدھا ہے، کون کتنا ٹیڑھا ہے، ساری باتیں آپ کو معلوم ہوں. یہ دیکھیے لا بد للداعیہ ان یکون علی علم بالبیئۃ العامہ، اجتماعیہ سوسائٹی لوکالٹی کے حساب سے، والاقتصادیہ ان لوگوں کا پروفیشنل کیا ہے، یہ لوگ کیسے جیتے ہیں، کیا کرتے ہیں. اس لیے کہ آپ ایک ایسی جگہ جائیں جہاں اکثر لوگ ایک تجارت کرتے ہیں، آپ کچھ بھی دعویٰ نہیں کریں، جا کر فوراً اس تجارت کے خلاف بولنا شروع کر دیں، کیا ہوں گی حالت؟ پہلے آپ کو معلوم کرنا چاہیے وہاں کے لوگ کیسے، کیا بزنس ان کا ہے. بعد میں اس میں جو اچھائی ہے آپ بولیں گے، خرابی جو ہے بیان کریں گے، لیکن آپ کو معلوم تو ہونا چاہیے. اچھا، والسکانیہ کتنے لوگ یہاں بستے ہیں، کتنے گھر ہیں. والجغرافیہ یہاں کی جغرافی حالت کیا ہے، یہاں بارشیں کب ہوتی ہیں، اچھے بارشاں فلڈ کے زمانے میں تمہیں وہاں بولا لے اچھا ہمارا آج دعویٰ ٹیبل کو منرسا میں کوئی اسٹیٹ میں رہنگا پورا پانی بھر جا ہوا ہے، یمار نگر میں ہوں گا، ایسا نہیں ہوتا ہے. آپ کو جغرافی حالت بھی معلوم ہونا، وہاں پانی کھڑا ہے کیا، لوگ جمتے کیا نہیں جمتے کیا. والسیاسیہ پولیٹیکل کیا ہے، وہاں کون سی پارٹی کے لوگ زیادہ بستے ہیں، کسے وہاں پکڑے تو کام ہوتا، وہاں کس کے ہاتھ میں چھڑی ہے، اس سے پہلے آپ کیسا ملٹ کرنا، یہ سب چیزیں آپ کو معلوم رہا. والعسکریہ والداعیہ الاوسع اطلاعا هو الاقوى اثرا في الغالب هو الاکثر افادة من ذلك. تو جس جگہ بھی آپ دعویٰ کر رہے ہیں وہاں کے ماحول سے آپ کیا کریں، پورا کیا کریں، آپ پوری طرح آپ کو کیا رہنا، یہ رہنا. اچھا کیا بولتے ہیں، دیکھو فالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کیا بولتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو مکے میں کیا بولتے ہیں، سبی ادھر جاؤ، کہاں جاؤ، حبشہ جاؤ، حبشہ جاؤ. لیکن حبشہ بھیجنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ حبشہ میں امن ہے، عدل ہے، انصاف ہے، ایکوالٹی ہے، مساوات ہے، ساری چیزیں معلوم ہیں. تبھی صحابہ کو کیا کر رہے ہیں اللہ کے رسول وہاں بھیج رہے ہیں. تو بحیثیت داعی اعظم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حبشہ ایتھوپیا کے حالات کا علم ہے، تبھی تو بھیج رہے ہیں. تو ایک داعی کو ساری چیزوں کے بارے میں کیا ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے. فلا بد من العلم باحوال العالم الاسلامی، اسلامک ورلڈ اس میں کیا چلتا وہ بھی تم نہ معلوم ہونا. بیت المقدس میں کیا چلتا، انڈیا کے دوسرے اسٹیٹس میں کیا چلتا، مسلمان کہاں امن میں ہیں، کہاں ظلم ہو رہا ہے، اس ساری چیزوں کا علم کیا ہونا چاہیے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے. ومشکلاتہ ومواطن المنعۃ فی ولا بد من العلم باحوال العالم الاسلامی، یعنی اسلامک ورلڈ اس کے حساب سے ساری چیزوں کا علم آپ کو معلوم ہونا چاہیے.
اور اسی طرح اسلام کی دعوت کے لیے جو نئے نئے ٹیکنالوجی ہیں، نیا ٹیکنالوجی ہے، نئے نئے ڈیوائسز ہیں جس کو لے کر آپ دعوت کا کام اور اچھا کر سکتے ہیں، وہ بھی تم نہ معلوم ہے۔ اب آپ بولو نہیں ہمارے پاس تو یہ پرانا ہے، ایسا ہمیں چلا لے کوئی، جب تک اللہ نیا نہ دے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ اس سے تو پوچھے گا۔ جو بھی امکانیات ہیں، جتنا ہمارے پاس ہے اتنا ہی ہم کیا کریں گے۔ لیکن کبھی آپ دعویٰ کر رہے ہیں پروجیکٹر ہے، اسمارٹ بورڈ ہے، یا اس کے علاوہ کئی اور نئی چیزیں ہیں جس دعوت کے میدان میں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ سارے ڈیوائسز آپ کیا کریں، استعمال کر سکتے ہیں۔ وہی کہا دیکھیے والداعیہ یعیش وسط قتل بشریۃ ذات مذاہب شتیٰ، اسی طرح ایک داعیہ جو لوگوں کے درمیان جیتا ہے۔ اب ہمیں پٹالم میں کتنی پارٹیوں کے لوگ ہیں، کتنے مسلکوں کے لوگ ہیں، کتنے مذہب کے لوگ ہیں، اس کے سارے بارے میں علم ہم کو کیا ہے، ہونا چاہیے۔ یہاں کون کون ہے، کس کی میجورٹی ہے، کون مائنارٹی میں ہے، کس کا اثر رسوخ کتنا ہے، یہ ساری چیزیں ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز یہاں بتاتے ہیں، مجال الدعوہ واسع فلیتغیر الداعی لدعوتہ، جو دعوت کا جو میدان ہے بہت بڑا ہے۔ کس کا میدان بولے تو کرکٹ کا نہیں، کرکٹ کا میدان چھوٹا رہے، لیکن دعوت کا میدان بہت بڑا ہے۔ آپ دعویٰ شروع کریں گے تو سب سے پہلے آپ لکھ لیں 1 بائی 1 کس سے شروع کریں گے۔ فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ، پہلے اپنے آپ سے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا۔ سب سے پہلے اپنے آپ سے شروع کرنا دعویٰ، پہلے اسے اچھا کر لینا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم آتی نفسی تقواها وزکیها وانت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها، یا اللہ میرے نفس کو پاک بنا دے۔ آپ کا سب سے پہلا مدعو آپ کا اپنا سول، آپ کا اپنا نفس ہے۔ اوکے، اس کے بعد دوسرے نمبر پر آتے ہیں آپ کے گھر والے۔ اس میں ہم بہت پیچھے ہیں، اندھیر نگری ہمارا معاملہ ہے، ہمارا گھر اندھیرا ہے، ہم چراغ لے کر ساری دنیا اجالا کرنا چاہتے ہیں، لیکن قرآن یہ کہتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو۔ اپنے نفس کے بعد دوسرے اس پر آئے گا آپ کا گھر۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ اور آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ فرسٹ کون ہے؟ اپنا دوسرا بیوی بچے، ماں باپ، بھائی بہن جو بھی۔ نمبر 3 وعشیرتہ، فیملی، جتنے آپ کے فیملی ممبرس ہیں وہ سارے کے سارے ہیں، ماموں، خالہ، پھوپھی، سارے کے۔ جیسے اللہ نے کہا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اس کے بعد ابعدین، ابھی رکھتی ذرا دور والے رشتہ دار، قریب ہو گئے نہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، پہلے قریبی رشتہ دار، اس کے بعد ہول آپ کے اطراف جتنے بھی بستے ہیں سب کو آپ دعویٰ کریں گے۔ تو کہتے ہیں پھر اس کے بعد آپ جب دعویٰ شروع کریں گے وَلْيَبْدَأْ بِالصَّغِيرِ قبل الکبیر، سب سے پہلے چھوٹے بچوں سے تمہیں کیا کرنا، اس لیے کہ وہ میلٹ ہو جائیں گے، بڑے لوگ آپ کلاڑے ہو گئے، چھوٹے لوگوں کو ہم جلدی کیا کر سکتے ہیں، تبدیلی لا سکتے ہیں، ان کو بدل سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ان کے ساتھ تعامل کرنا بڑا آسان ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں
فلا يبذل الداعية وقتا طويلا مع الصغير لتقنيه من تلك الشواب، وإنما يشرع في تحليله وتعبئته بالفضائل والعادات الإسلامية، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئه من يفتنهم۔ تو کہتے ہیں کہ کبھی بھی دعوت کے لیے جو آڑے آتے ہیں وہ سوسائٹی میں ذرے بڑے شرارت، جب ہم دعویٰ کریں گے لوگوں پہ کریں گے تو ان کو اپنی کرسی خطرے میں محسوس ہوتی، تو وہی لوگ اپوز کرتے ہیں پہلے۔ تو کہتے ہیں دعوت کو قبول کرنے والے معمولی قسم کے لوگ جلدی آتے ہیں، متکبرہ نہیں آتے۔ متکبرہ بولے تو ذرا بڑے لوگ اچھے کھاتے پیتے لوگ ان کو انسلٹ ہو جانا تمہاری بات سنے تو اس سے لوگ جلدی آئیں گے۔ جلدی کون آئیں گے؟ بلال حبشی جیسے، صہیب رومی جیسے، زید بن حارثہ جیسے مثال لکھا ہوں۔ بلال حبشی جیسے غلام، صہیب رومی جیسے سیدھے سادے انسان، اور زید بن حارثہ وہ تو نوکر۔ تو معمولی قسم کے لوگ ہماری بات مان لیں گے، لیکن جن کے پاس کوئی عہدہ ہو، منصب ہو، قوم میں کوئی بڑا نام ہو، یہ جلدی ہماری بات ماننے والے نہیں ہیں۔ اس کے بعد ایک بات اور شیخ نے یہاں لکھا ہے، وَلْيَبْدَأْ بِزَمِيلِهِ فِي الْمَهْنَةِ وَالْعَمَلِ قَبْلَ غَيْرِهِ۔ آپ دعوت کا کام جو شروع کریں گے تو پہلے آپ اس ساتھی کو دعویٰ کریں جو آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعویٰ شروع کیا تو پہلے ابو بکر سے کہا رضی اللہ عنہ، لِأَنَّهُ يَشْهَدُ بِصِدْقِ الدَّاعِيَةِ، اس لیے کہ وہ آپ کی سچائی کو جانتا ہے، آپ کے ساتھ اٹھتا ہے بیٹھتا ہے، آپ کی سچائی کو جانتا ہے اور آپ کو قریب سے دیکھتا ہے، تو جلدی کیا ہوگا؟ آپ کی دعوت اثر کرے گی۔ اس کے بعد ایک اور چیز انہوں نے کہا، التعرف علی المدعو، جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جس کو آپ دعویٰ کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو پورا انفارمیشن ہونا چاہیے۔ کیسے؟ آپ کسی کو دعویٰ کرنا چاہ رہے ہیں، ان کا نام معلوم ہونا، ان کا ٹائٹل معلوم ہونا۔ کیسے؟ اکرم نام معلوم ہے، ان کا ٹائٹل بھی معلوم ہونا، کوئی اچھا سا اچھے نام سے ان کو پکاریں تو جلدی کیا ہوں گے؟ وہ تاثر ہو جائے گا۔ وَأَن يُخَاطِبَهُمْ بِأَحَبِّ الْأَسْمَاءِ إِلَيْهِمْ، اب ان کا بچے کے نام سے بولے ابو حمزہ، اکرم صاحب خوش ہو جائیں گے، اچھا میرے بچے کے نام سے، میری کنیت سے پکارے، تو جلدی ان کو ہمارے طرف ہماری بات سننے کو کیا ہوں گے؟ وہ راضی ہو جائیں گے۔ جب بھی ہم دعویٰ کریں تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ کیسے ہم دعویٰ کر رہے ہیں، کیسے کس نام سے پکار رہے ہیں۔ وَأَن يَتَجَنَّبْ مَا يَسُوءُهُم مِّنَ الْأَلْقَابِ وَالْكُنَى، کبھی بھی ایسا لقب دعوت میں استعمال نہ کرے جس کو سامنے والا سننا نہیں چاہتا، ایسا لقب استعمال نہ کرے جسے سامنے والا سننا نہیں چاہتا ہے۔ تو یہاں سے کل پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔